نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی اقسام پر بات ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں علامات اعراب اور اعراب کی صورتوں کا بیان ہوگا۔ اعراب اور اس کی علامات کا بیان ہوگا۔ علامات اعراب جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حرکت، نمبر دو حرف، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ حرکت، اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک رفع کی علامات۔ رفع کی علامات جو ہیں یہ تین ہیں۔ نمبر ایک ضمہ، نمبر دو واو، نمبر تین الف۔ ضمہ، واو اور الف، یہ تین جو ہے یہ رفع کی علامات میں سے ہیں۔ بات کے اندر وضاحت ہوگی۔ بعض ایسے اسماء ہیں جن کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، پیش کے ساتھ۔ بعض ایسے اسماء ہیں جن کی رفعی حالت واو کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض ایسے اسماء ہیں جن کی رفعی حالت جو ہے الف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان تینوں ضمہ کے ساتھ رفعی حالت ہو، واو کے ساتھ یا الف کے ساتھ، مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، کبھی پیش کے ساتھ، کبھی واو کے ساتھ اور کبھی الف کے ساتھ۔ دوسری نصب۔ نصب کی چار علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ چار علامات۔ نصب آتی ہے فتح کے ساتھ، کبھی کبھی نصب آتی ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی کہ لفظی طور پہ کسرہ ہوتا ہے، مراد نصب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نصب آتی ہے الف کے ساتھ، لکھنے میں الف آتا ہے لیکن اس اسم کی نصبی حالت مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی نصب آتی ہے یا کے ساتھ، یہ بھی یا کا ہونا نصب کی علامات میں سے ہے، یعنی کہ یا ہوگی تو اس کو ہم اس کی نصبی حالت قرار دے دیں گے۔ جر، اس کی تین علامات ہیں۔ جر کی کتنی علامات ہیں؟ تین۔ جر کسرہ کی صورت میں آتی ہے، کبھی کبھی جر فتح کی صورت میں آتی ہے، مراد جو ہے نا اس کی جری حالت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جر جو ہے یا کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جر کی تین علامات ہیں۔ رفع کی تین علامات، نمبر ایک ضمہ کے ساتھ، نمبر دو واو کے ساتھ، نمبر تین الف کے ساتھ۔ نصب کی چار علامات ہیں۔ پہلی علامت فتح کے ساتھ، کبھی نصب کسرہ کے ساتھ، کبھی نصب الف کے ساتھ اور کبھی یا کے ساتھ۔ اور جر کی تین علامات ہیں۔ جر کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، فتح کے ساتھ ہوتی ہے، یا کبھی کبھی جر جو ہے یہ یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس معرب پر آنے والے اعراب کی جو ہے مندرجہ ذیل 9 صورتیں بنتی ہیں۔ اعراب کی کل 9 صورتیں بنتی ہیں، جو کہ 16 قسم کے اسموں پر آتی ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے کل 9 صورتیں۔ اعراب جن کے اوپر آتا ہے اس اعتبار سے اسم کی جو ہے 16 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک اعراب۔ اعراب کی جو پہلی صورت ہے یہ رفع پیش کے ساتھ۔ ابھی ہم نے علامات کے اندر پڑھا ہے، جو ہے رفع کی علامات میں سے پہلی علامت کیا تھی؟ ضمہ۔
پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ رفع حالت جو ہے نا پیش کے ساتھ اور نصب زبر کے ساتھ جر زیر کے ساتھ آتی ہے۔ یہ اعراب جو ہے اسم مفرد منصرف صحیح، پہلی قسم اسم کی کون سی ہے؟ اسم مفرد منصرف صحیح۔ نمبر 2 یہی اعراب جاری مجرا صحیح، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف پر آتا ہے، یعنی کہ رفع پیش کے ساتھ، زبر نصب جو ہے زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ۔ یہ اعراب اسم مفرد منصرف صحیح پر آتا ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اسے کہتے ہیں اسم مفرد منصرف صحیح۔ نمبر 2 جاری مجرا صحیح۔ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں وہ یا ہو، وہ اور یا کا ما قبل ساکن ہو، اسے کہتے ہیں جاری مجرا صحیح۔ نمبر 3 جمع مکسر۔ جمع مکسر کی تعریف پیچھے ہم نے پڑھی ہے، وہ جمع جس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو یہ پہلی جو اعراب کی صورت ہے رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے، اسم مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر پر آتا ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح کی مثال، اس کی رفع حالت واللہ علیم، یہاں پر دونوں اسم کیا ہیں؟ مرفوع ہیں۔ رفع حالت کس کے ساتھ آئی ہے؟ ضمہ کے ساتھ۔ علامات اعراب میں ہم نے رفع کی پہلی قسم کون سی پڑھی تھی؟ ضمہ، تو یہاں پر اس کی رفع حالت ضمہ کے ساتھ آئی ہے۔ واتقوا اللہ، لفظ اللہ منصوب ہے، اس کی نصبی حالت ہے، تو یہاں پر نصب کس کے ساتھ آئی ہے؟ زبر کے ساتھ۔ جر تاللہ، لفظ اللہ یہاں پر کیا ہے؟ مجرور ہے، حرف جر کی وجہ سے یہ اس کی جری حالت ہے، اور جری حالت کس کے ساتھ آئی ہے؟ کسرہ کے ساتھ۔ جاری مجرا صحیح کی مثال آخرہ افع اللہ، میں نے تعریف کی تھی جاری مجرا کی، وہ اسم جس کے آخر میں وہ ہو اور ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو، ما قبل ساکن ہو۔ افع اللہ یہاں پر بھی وہ ہے اور ما قبل ساکن ہے، یہ جاری مجرا صحیح کی رفع حالت ہے ضمہ کے ساتھ۔ خذ العفو جاری مجرا صحیح کی نصبی حالت، وہ منصوب ہے، یہاں پر وہ منصوب ہے، زبر کے ساتھ نصبی حالت ہے۔ الی عفو اللہ، یہاں پر عفو جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ وہ ما قبل ساکن ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ جری حالت ہے۔ جمع مکسر کی مثال الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرفوع ہے، جمع مکسر ہے، یہ اس کی رفع حالت ہے، کس کے ساتھ آئی ہے؟ رفع کی علامات میں سے پہلی علامت کون سی تھی؟ ضمہ کے ساتھ آئی ہے۔ اور رأیت الرجال، یہاں پر جمع مکسر کی نصبی حالت کس کے ساتھ آئی ہے؟ زبر کے ساتھ۔ نصب کی پہلی علامت کون سی تھی؟ زبر، فتح۔ للرجال نصیب، یہاں پر للرجال کسرہ ہے، جمع مکسر ہے، تو یہاں پر کسرہ کی جو علامات میں سے پہلی علامت کیا تھی؟ زیر کے ساتھ، یہ جری حالت ہے۔ اعراب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے رفع پیش سے، نصب و جر زیر کے ساتھ۔ رفع کس کے ساتھ؟ پیش کے ساتھ، نصب اور جر زیر کے ساتھ۔ یہ اعراب جمع مؤنث سالم پر آتا ہے۔ کس کا اعراب ہے؟ جمع مؤنث سالم کا۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف اور تا زائدہ ہو، الف اور تا زائدہ ہو، یعنی کہ آخر میں الف تا لگانے سے کیا بن جاتی ہے؟ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ اس کی رفع حالت کس کے ساتھ آتی ہے؟ پیش کے ساتھ، جیسے اذا جاءک المؤمنات، اذا جاءک المؤمنات، اس کی رفع حالت المؤمنات کے اوپر پیش ہے۔ اور اذا نکحتم المؤمنات، اس کی نصبی اور جری حالت کس کے ساتھ آتی ہے؟ زیر کے ساتھ۔ نصب کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پر المؤمنات یہ اس کی نصبی حالت ہے، کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یہاں پر یہ اس کی جری حالت ہے، زیر کے ساتھ آئی ہے۔ اعراب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے
رفع پیش کے ساتھ، نصب و جر زبر کے ساتھ، نصب اور جر زبر کے ساتھ، یہ اعراب آتا ہے غیر منصرف پر۔ کس کا اعراب آتا ہے؟ غیر منصرف کا اعراب ہے۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اسباب مناصر میں سے دو یا دو کے قائم مقام ایک پایا جائے، اسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف کی جو جری حالت ہے، جری حالت کے اندر جو ہے نا زبر آتی ہے، جیسے انا یوسف، رفعی حالت میں ضمہ کے ساتھ لا تقتلوا یوسف، نصبی حالت جو ہے نا زبر کے ساتھ داخلوا علی یوسف۔ علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، چاہیے تو یہ تھا اس کے آخر میں حرف جر آتی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ زبر آئی ہے۔ تو غیر منصرف کی جو جری حالت ہے، کسرہ والی حالت ہے، وہ زبر کے ساتھ آتی ہے، لفظاً جو ہے نا منصوب ہوتی ہے اور محلاً اس کو ہم مجرور سمجھتے ہیں۔ اور اعراب کی چوتھی قسم رفع واو سے، نصب الف سے اور جر یا سے۔ یہ اعراب جو ہے اسماء ستہ مکبرہ پر آتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں، ابن، اخن، فمن، حمن، ہانن اور ذو۔ ان کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی ہے، جیسے ابونا شیخ کبیر، یہاں پر ابونا اس کی رفعی حالت واو کے ساتھ آئی ہے۔ وجاؤ اباہم، اباہم اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی نصبی حالت الف کے ساتھ آ گئی ہے۔ اور رجعوا الی ابیہم، الی ابیہم، ابیہم اس کی جری حالت جو ہے یہ یا کے ساتھ آ گئی ہے۔ اب رفع واو سے، نصب الف سے اور جر جو ہے یا سے، یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ کا ہے، لیکن اس اعراب کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ 4 شرطوں کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 1، مکبر ہو مصغر نہ ہو، یعنی کہ تصغیر نہ ہو، مصغر نہ ہو۔ اگر مصغر ہوئے تو پھر اعراب بالحرکت ہوگا، لفظی ہوگا، زبر زیر کی صورت میں ہوگا۔ یہ اس کی مثال ہادہ ابین، یہ ابین کیا ہے؟ مصغر ہے۔ رأیت ابین، یہ بھی کیا ہے؟ مصغر ہے۔ اور مررت بابین، یہ مصغر کی مثال ہے۔ اگر مکبر نہ ہوئے تو پھر اعراب بالحرکت لفظی آ جائے گا۔ دوسری قسم مفرد ہوں تثنیہ جمع نہ ہو، اگر تثنیہ جمع ہوئے تو پھر اعراب بھی تثنیہ اور جمع والا آئے گا۔ اگر مفرد نہ ہوئے تو پھر اعراب تثنیہ اور جمع والا آ جائے گا، جیسے وارثہ ابواہ، یہاں پر یہ تثنیہ جمع والا، تثنیہ والا اعراب ہے۔ اخرج ابویکم، یہاں پر بھی مفرد نہیں ہے۔ والی ابویہ، یہ اعراب بھی مفرد نہیں ہے، تو اعراب کون سا آ گیا یہاں پر؟ تثنیہ والا آ گیا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ مضاف ہوں، ورنہ اعراب بالحرکت لفظی آئے گا، جیسے جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ چوتھی قسم ہے یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ اعراب کی 5ویں قسم جو ہے وہ ہے رفع الف کے ساتھ۔ رفع کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ۔ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، یہ اعراب ہے تثنیہ کا اور مشابہ تثنیہ کا۔ اور مشابہ تثنیہ کا لفظاً ہو یا مانن، سب کے اوپر یہی اعراب آتا ہے، جیسے قال رجلان، قال رجلان، یہاں پر رجلانی یہ تثنیہ ہے، اس کی رفعی حالت ہے۔ اور اسی طرح فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، یہاں پر رجلین تثنیہ کی نصبی حالت ہے۔ اور کانتا تحت عبدین، یہاں پر تثنیہ کی جری حالت ہے۔ اور چھٹی قسم جو اعراب کی ہے وہ ہے وہ رفع جو آتا ہے وہ ما قبل مضموم کے ساتھ۔ رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ وہ ما قبل مضموم اور نون مفتوح سے۔ نصب اور جر آتی ہے یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح سے۔ یہ اعراب ہوتا ہے
جمع مذکر سالم حقیقی کا مشابہ لفظن کا اور مشابہ مانن کا. جیسے جمع مذکر سالم کی مثال انتم مسلمون، یہاں پر مسلمون جمع مذکر سالم ہے، اس کی رفع حالت واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح سے آئی ہے. ان کنتم مسلمین یہ اس کی نسبی حالت ہے جمع مذکر سالم کی، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے. انا من المسلمین یہ اس کی جری حالت ہے، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ. جو نون تثنیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور نون جمع کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اعراب کی جو 7ویں قسم ہے وہ ہے رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، یعنی کہ ہم رفع حالت میں ضمہ کو مقدر مانیں گے، ملحوظ خاطر رکھیں گے. نصب جو ہے فتح تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، یعنی کہ پیچھے جو عامل ہے اگر ہے وہ رفع دینے والا تو پھر ہم اس کو تقدیری طور پہ مرفوع سمجھیں گے اسم کو. عامل اگر ہے نصب دینے والا تو ہم اس کو منصوب سمجھیں گے تقدیری طور پر. اگر عامل ہے جر دینے والا تو اس کو ہم سمجھیں گے مجرور ہے تقدیری طور پر. یہ اعراب اس مکسور کے اوپر آتا ہے. کس کا اعراب ہے؟ اس مکسور کا، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم پر آتا ہے. ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو یا اسم مکسور ہو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ تقدیری سے رفع، نصب فتح تقدیری اور کسرہ جر تقدیری کے ساتھ. اس مکسور کی مثال کالا موسیٰ، کالا فعل ہے، فعل اپنے فعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. تو یہاں پر جو ہے نا ہم موسیٰ کو فعل بنائیں گے تو ہم اس کی رفع حالت مانیں گے ضمہ تقدیری سے. ارسلنا موسیٰ ہم نے بھیجا موسیٰ کو، یہاں پر نسبی حالت ہے تو مفعول ہونے کی بنا پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو منصوب سمجھیں گے نصب فتح تقدیری سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، الہ حرف جر ہے، یہ کسرہ دیتا ہے آخر میں تو ہم اس کو جری حالت مانیں گے اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ، یہاں پر لفظوں میں نہیں ہوگا. اور اسی طرح 8ویں جو قسم ہے اعراب کی وہ ہے رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ. رفع جو ہوتا ہے ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ. جیسے جا القاضی، یہ اعراب اس منقوص پر آتا ہے، اس منقوص پر. جا القاضی رأیت القاضیہ مررت ذهبت الى القاضی. اس کی پہچان کے لیے بھی اگر قاضی کے شروع میں کوئی یا اس منقوص کوئی بھی ہو اس کے شروع میں اگر عامل آ گیا رفع دینے والا تو اس منقوص کی رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ ہم مان لیں گے. اگر جو ہے اس کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ واضح ہے فتح لفظی سے. اگر جری حالت ہم نے معلوم کرنی ہے تو پھر بھی اگر کوئی عامل آ گیا جر دینے والا اس منقوص کے شروع میں تو ہم اس کو جو ہے نا جری حالت اس کی مان لیں گے کسرہ تقدیری کے ساتھ. اعراب کی جو 9ویں قسم ہے وہ ہے رفع واو تقدیری سے، یعنی کہ واو کو مقدر مانا جائے گا، اور نصب جو ہے نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. یہ اعراب جمع مذکر سالم پر آتا ہے. جمع مذکر سالم کون سی؟ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. ایسی جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو کر آئے اس کی رفع حالت وہ تقدیری کے ساتھ، نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ یا لفظی کے ساتھ آتی ہے. جیسے جاء مسلمیہ، جاء مسلمیہ، یہ اصل میں مسلمو نایا تھا. کیا تھا؟ مسلمو نایا تھا. تو اس کے اندر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، کیونکہ نون تثنیہ ہو یا نون جمع. اس کے لیے اصول یہی ہے جب یہ تثنیہ جمع کا صیغہ کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے اضافت وقت نون گر جاتا ہے. یہاں پر مسلمون یا یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ تھا تو یہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو یہ نون گر گیا. تو جاء مسلمیہ یہ اس کی جو ہے رفع حالت وہ تقدیری کے ساتھ،
اور نسبی جری حالت رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ، اس کی پہچان کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ اگر عامل آ جائے رفع دینے والا تو اس کو ہم مرفوع مانیں گے، جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو ضمہ تقدیری کے ساتھ۔ اگر عامل آ جائے نصب دینے والا تو پھر ہم جو ہے نا یا لفظی کے ساتھ اس کو جو ہے نا نسبی حالت مان لیں گے، اور اگر جر دینے والا عامل ہے تو پھر اس وقت بھی اس کی جری حالت یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے، تو یا کس کا نائب ہے؟ کسرہ کا۔ تو یہ اعراب کی 9 صورتیں ہیں جو 16 قسم کے اسم پر آتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اعراب کی قسمیں اور علامات اعراب کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اسم کی جو تقسیم ہے اپنا اسماء مشتقات کے اعتبار سے، جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، اس کو اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔